السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یا جو ہم جو ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں وہ ہے نماز کا بیان۔ اب اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم نماز کے اوقات رکھیں گے اور نماز کی نیتیں کیسے ہوتی ہیں وہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح ہمارا سبق آگے چلے گا۔ چلیے دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے۔ تو اس نے اپنے بندوں پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کے نام کیا ہیں دیکھیے: فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ یہ ان نمازوں کے نام ہیں جو 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، نمبر 3 عصر جو سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، نمبر 4 مغرب جو سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور نمبر 5 عشاء جو سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز پڑھے بغیر کوئی مسلمان کہلایا نہیں جا سکتا، ٹھیک طرح سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 2 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی گھر کے لوگ اور مال اور دولت سب جاتا رہا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی، یعنی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، تو اس کا نقصان کیسے ہوگا؟ جیسے کسی کے گھر کا سارا کچھ ختم ہو جائے، یعنی بال بچے مر جائیں، گھر ختم ہو جائے، یا ایسی کوئی چیز آفت آ جائے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا نقصان ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا۔ اب آتے ہیں ہم 5 نمازوں کی رکعتیں کس طرح ہیں۔ دیکھیے، نماز فجر جو ہے، جو کہ صبح میں سب سے پہلی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی 2 رکعتیں سنت ہیں جو فرض سے ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے، اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہے سورج جب تک طلوع ہو جائے۔ نماز ظہر میں ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں۔ کیسے؟ پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے، پھر 4 فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، ان سب کو ملائیں گے تو 12 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ نماز عصر کی جو ہیں وہ 8 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعتیں پہلے ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو کہ غیر مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ پڑھ لیں اور کبھی کبھی آپ نہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 4 فرض، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ نماز مغرب کی 7 رکعتیں ہیں۔ پہلے 3 فرض ہیں، فرض سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، پہلے 3 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنتیں ہیں جو کہ غیر مؤکدہ ہیں، جیسے کہ عصر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 رکعت فرض ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 نفل ہیں، تو یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ جو ہے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ کو فجر میں، اور 12 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ کو ظہر میں، 8 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ کو عصر میں، 7 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہیں مغرب میں۔ نماز عشاء میں کی ٹوٹل رکعتیں جو ہیں وہ ہے 17۔ اس کے علاوہ کوئی نماز آپ پر فرض نہیں ہے۔ دیکھیے، اب یہاں پر ہو گیا ہمارا نمازوں کا اوقات اور نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم نماز جمعہ جو ہے یہ ظہر کے وقت میں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے، ظہر کی جگہ پر، یعنی اس دن ہم ظہر نہیں پڑھتے بلکہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جمعہ کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جس کی ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 2 فرض امام کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، پھر 4 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر 2 سنتیں، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے ہیں۔ مسئلہ یعنی ضروری بات، نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، وہ اس کی جگہ نماز ظہر پڑھیں گی۔ مسئلہ نمبر 2، نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی، وہ اسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا نہ بدلے گا۔ یعنی یہ وعید ہے ان مسلمانوں کے لیے جو کہ بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پھر منافق لکھ دیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں جو کتاب ہے، یعنی نامہ اعمال میں یا لوح محفوظ میں، تو وہاں سے لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے۔ مسئلہ نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو پڑھیں تو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ غیر مؤکدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں سنت ہیں غیر مؤکدہ، ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔
رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کے علاوہ باقی سب سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہاں، مرض کی بہت زیادہ تکلیف ہو یا کوئی بندہ سفر میں ہو یا بہت جلدی ہو، ریل، بس، ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو مؤکدہ سنتیں بھی چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ مسئلہ فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر واجب ہے جس کا مرتبہ فرضوں کے قریب ہے۔ یعنی آخری مسئلہ جو انہوں نے بتایا، اوپر آپ کو سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی انہوں نے تفصیل بتائی کہ بھائی مؤکدہ جو غیر مؤکدہ تو یہ ہے کہ کبھی آپ نے پڑھ لی کبھی آپ نے چھوڑ دی، اس کا آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن غیر مؤکدہ جو چیز ہے مؤکدہ جو ہے اس کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے کہ آپ کو بہت زیادہ کہیں ضروری کام سے جانا ہے، دیر ہو جائے گی، آپ ایئرپورٹ میں ہیں، آپ اسٹیشن پہ ہیں کہ ٹرین نکل جائے گی، فلائٹ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا یا سواری آپ کی نکل جائے گی، تو آپ سنت مؤکدہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرض اور وتر یہ کسی بھی حالت میں آپ سے معاف نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جہاز، آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی یا آپ کی ٹرین نکل جائے گی تو آپ فرض نہ پڑھیں، نہیں، فرض آپ بعد میں پڑھ لیں، ٹرین میں سوار ہو جائیں بعد میں پڑھ لیں، اور جہاز پہ چڑھ جائیں بعد میں پڑھ لیں، سواری پہ چڑھ جائیں بعد میں آپ فرض پڑھیں، اور وتر بھی بعد میں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جلدی ہے تو وتر اور فرض ساقط ہو جائیں گے، یہ ساقط نہیں ہوتے۔ اب چلیے انشاءاللہ یہاں تک ویڈیو ہم مکمل کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کی نیت سے شروع کریں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز بھی شروع کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔